دیکھو فرش سے عرش تک جو حکومت اللہ نے دی ہے نا وہ علی بن ابی طالب کو دی ہے، وہ علی کے بیٹوں کو دی ہے. اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. تو قبر میں جو نور ہے وہ نور ہے ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. اور بعض لوگ بغض میں چہرے چڑھ جاتے ہیں ان کے، میں کیا کروں، مجھے بیٹھنا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ، گفتگو ہوتی ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں 2-3 مہینے پرانی ایک بات موجود ہے جو ہر ایک تک پہنچی تھی، کچھ نکاح طلاق کے بارے میں. در علی کو چھوڑنے کا کم سے کم نتیجہ، اپنی اصلاح کر لوں، در صادق آل محمد کو چھوڑنے کی کم سے کم سزا یہ ہے کہ تمہارا نکاح کے اندر طلاق ہو جائے، تمہاری نکاح کے اندر، تمہارے ڈرامے کے اندر نکاح ہو جائے، ڈرامے کے اندر طلاق ہو جائے. تو جو در علی بن ابی طالب علیہ السلام کو چھوڑ دے اس کو اللہ یہ سزا دیتا ہے، اس کو اللہ دنیا میں یہ سزا دیتا ہے کہ ڈرامے میں نکاح ہو جائے، ڈرامے میں طلاق ہو جائے. تو جس کے دین میں ہائے 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 ہاں یہ کیفیت ہو تو آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نکاح اور طلاق تو ٹھیک ہو رہا ہے نا کم سے کم یہاں پر محمد علیہ السلام کے صدقے میں. ہاں نسب تو ٹھیک ہے نا، نکاح بھی اس طریقے سے ہو جائے جو قال رسول اللہ ہے، اگر علیحدگی بھی ہے تو اس طریقے سے جو قال صادق قال باقر ہے. تو اس لیے یہ جو در ہے، اب جب بغض آ جاتا ہے نا تو بغض میں کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی. اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں، اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل ہی پہچانی نہیں جاتی. جی تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس خاندان سے متمسک رکھا جہاں اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد ہے. تو پروردگار کوئی پہچان تو بتا. اب میں ایک آیت پڑھوں گا، اس کے بعد آہستہ آہستہ اختتام تک جاؤں گا. سورہ نور کی آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض. دیکھو اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نور ہی کا مشکات، اس کے نور کی ایک مثل ہے کہ جیسے ایک طاق ہو، فیہا مصباح، اس میں چراغ رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجۃ، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ فانوس بھی ایسا روشن ہے جیسے کوکب دری ہو. سورہ نور کی آیت پڑھ رہا ہوں. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور یہ چراغ روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے بلکہ صراط مستقیم پر ہے. یکاد زیتھا یضیء، اور یہ اپنی روشنی دیتا رہے گا ولو لم تمسسہ نار، چاہے تم اسے روشن نہ بھی ہونے دو. کیوں؟ اس لیے کہ نور علی نور، ایک نور کے اوپر دوسرا نور آتا رہے گا. اللہ نے کہا کہ ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے مثال بیان کرتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور انسانوں کے لیے مثال بیان اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے تاکہ تم ان مثالوں کے ذریعے سمجھ جاؤ. پھر آگے کا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ اللہ کا نور کچھ ایسے گھروں میں ہے کہ جن کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. پروردگار اس گھر کی کوئی پہچان تو ہوگی، میں بڑے آرام سے بات کر رہا ہوں، اس گھر کی کوئی پہچان تو ہوگی کہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ان گھروں کی پہچان یہ ہے کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. میں ایک سوال کر رہا ہوں، نماز کے بعد کی تسبیح کس گھر سے ملی ہوئی ہے تمہیں؟ تسبیح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کس گھر سے ملی ہوئی؟ تو پروردگار یہ جو آیت ہے کہ اللہ کے نور کی مثل ہے کہ جیسے ایک طاق ہو، اس میں چراغ ہے، چراغ ایک فانوس میں ہے، فانوس ایک کوکب دری کی طرح ہے. مولا نے فرمایا کہ یہاں طاق سے مراد مادر امام حسین ہے جہاں نور الہی رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اس لیے بی بی کا ایک لقب ہے مشکات الہیہ. ہاں اللہ نور السماوات والا مثل نور ہی کا مشکات. طاق ہے نا، طاق کسے کہتے ہیں بتائیں؟ جہاں دیوار میں ایک چراغ رکھنے کی جگہ ہو اس جگہ کو طاق کہتے ہیں. یہ طاق ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جہاں نور الہی رکھا ہوا ہے.